آج میں اور حامد رضا صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں سے، کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا جبر و تشدد ایک قانون اور آئینی امینڈمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ایم این ایز سارے اس وقت جو ہے نا چھپے ہوئے اس ڈر سے کہ اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی گھروں کی چار دیواری کی جو ہے نا بے توقیری ہو رہی ہے، اور ان کی فیملیز کو جو ہے نا یرغمال بنایا جا رہا ہے، ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے لیے قانون بنانا ہے، آئین بنانا ہے، ملک کے لیے پالیسی بنانے ہیں، ہم اپنے تحفظ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ہماری اگر اسمبلی میں بات ہو تو بات کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت عملاً ملک میں ماشاء اللہ ہے، عملاً برائے نام ایک کیبنٹ بیٹھی ہے جو کہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ سے بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی گدی ہے، ان کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مطلب جب آپ خواتین کی اتنی بے توقیری کریں گے، ڈس ریسپیکٹ کریں گے، بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا آپ اس کی ساتھ ظلم اور جبر کرو گے، تو یہ کون سا قانون ہوگا؟ مجھے تو یہ شیم ڈیموکریسی ہے، مجھے تو اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہم جیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہم عوام کی کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، ہماری آواز کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا جو ہے نا مجھے بیکار لگ رہا ہے۔ میں انتہائی ڈس اپوائنٹ ہوں اس پارلیمنٹ سے، مجھے اس وقت اس جمہوریت پہ بہت بڑا افسوس ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب کچھ جبر اور ظلم جو ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، ہماری جو آج کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں تو لیٹ پہنچا، ہمارے باقی لیڈرشپ ادھر شامل تھی، تو مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، بات کریں گے کہ ان کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی۔ ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہم کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ہم تب تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہو اور ان کی کوئی ڈائریکٹ انسٹرکشن نہ ہو۔ جب وہ جو انسٹرکشن دیں گے ہم ان کے ساتھ سارا سچویشن رکھیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو بنی ہے اس کی بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے جو یہاں پارلیمنٹیرین جو یہاں ممبران ہیں اسمبلی کی، ان کو پروٹیکشن دے گی، وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ ابھی تک جتنے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ معاملہ مولانا کے سامنے بھی رکھیں گے آپ کے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور آئینی ترمیم سے پہلے وہ یہ میک شور کرنے کی کوشش کریں حکومتی رابطوں کے نتیجے میں کہ یہ سب نہ ہو، یا جو آپ کے گرفتار ایم این ایز ہیں جن کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان کو فوری رہا کیا جائے؟ بالکل، مولانا صاحب سے بھی ٹیک اپ کریں گے، اور کل ہم نے احتجاج رکھا ہے پورے ملک میں۔ میں اپنے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ کل جمعے کے بعد تمام قوم لکھ لے اس جبر و پستائیت کے خلاف، اس ڈاکہ زنی کے خلاف، اس خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف، عمران خان جو اس وقت ناحق جیل میں ہے اس کے خلاف۔ میں اپنے تمام عوام سے، صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لائر کمیونٹی، ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرشپ ہے، وہ سب کل نکلے اور اپنی آواز اٹھائے۔ اچھا ہوا کہ ہمارے جو تحریک کے لیڈر ہیں وہ بھی پہنچے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، چکتی صاحب کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم مینگر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ جو ان کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اس کے سینیٹر کو اغوا کیا گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے
کہ یہ ہم اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے. علامہ صاحب بھی تشریف لائے, وہ بھی بات کر لیں گے, اور حامد رضا صاحب بھی بات کر لیں گے. یہ ہم اپنی جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ حامد صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ وہ بھی اس احتجاج میں بھرپور شریک ہو جائے. حامد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اسپیکر اسد کیسر صاحب کا اور راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا, چونکہ آج آپ کے علم میں ہے کہ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ, 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے آج مسلسل 8ویں سیشن کے اندر اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ سے ابڈکٹ ہونے والے ایم این ایز کی انکوائری کے حوالہ سے, کہ جو پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارا گیا تھا اس کے اوپر جو انکوائری کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی اس کی سفارشات ابھی تک یہاں پر پیش نہیں ہوئیں. اور ہم اپنے مین مقصد سے پیچھے ہو کے تو کمیٹی کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا گیا. دوسرا, ہم نے آج یہ کلیریفائی کیا کہ ہمارے جو بات چیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. یہ یونانی مسئلہ ہمارا سب لوگوں کا ڈیسیژن تھا. آج سے 2 روز پہلے بھی یہ بات وہاں پر کلیریفائی کی گئی تھی کہ حکومتی مسودہ, حکومتی ڈرافٹ, وہ آج بھی جو تیسرا مسودہ حکومتی پیش کیا گیا ہے اس کے اندر بھی اکثر نکات کے اوپر مشاورت کی بات ہے. لیکن ہماری جو گفت و شنید ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. مولانا صاحب آج تشریف لا رہے ہیں اور شام کو انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. اور تیسری چیز, جو ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جو ہمارے سینیٹرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جو انہیں ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, اس کو ہم نے کمیٹی کے فورم کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروایا ہے. اور اس کے اوپر کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے اور اس کے اوپر جو نیسیسری ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ ان کی طرف سے لیا جائے گا. اس کے بعد لاسٹ چیز ہم نے آج بارہا لاسٹ میٹنگ میں بھی ہم تمام لوگوں نے, راجہ صاحب نے, میں نے, عمر ایوب صاحب نے, چیئرمین غور خان صاحب نے, عامر ڈوگر صاحب نے, ہم نے باور کروائی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم جو بھی مسودہ ڈسکس کر لیں, جس بھی چیز کے اوپر ہمارا اختلاف رائے ہو یا کسی چیز سے اگری ہو, یہ صرف گفت و شنید کی حد تک ہے. اس کی اپروول اور اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی, اس کے ممبر ضرور ہیں, لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اور جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوگی, ہم اس کے اوپر کوئی اپنی فائنل ورڈکٹ دینے کے لیے یا اپنا فائنل فیصلہ دینے کے لیے نہ تیار ہیں نہ دیں گے. کچھ ریومرز اڑائی جا رہی ہیں, میں اس چیز کو اسپیشلی کلیریفائی کر رہا ہوں کہ شاید ہم کسی حکومتی مسودے کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں یا ہم کو حکومتی مسودے کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو گئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, صرف باہمی نکات ڈسکس کیے جا رہے ہیں. فیصلہ کرنا, ایکسیپٹ کرنا, ریجیکٹ کرنا, دیٹ ول بی دا ڈیسیژن آف عمران خان صاحب. اور ہم نے آج دوبارہ کمیٹی کے چیئرمین کو اور کمیٹی کے تمام ممبران کو اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیں ایکسیس دینی پڑے گی خان صاحب کی طرف, اور خان صاحب کی ملاقات کے بعد ہی جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو کل کا احتجاج ہے, دیکھیں یہ احتجاج کا سلسلہ بھی آگے چلے گا, چونکہ جو ہمیں فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی شاید اگلے 2, 3, 4, 5 روز تک حکومت کی بھی اس طرح تیاری نہیں ہے. آپ کے علم میں آج کیبنٹ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا, جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آنی تھی. سینٹ کا اجلاس ہے 3 بجے, اس کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ چیز نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حکومت کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اغوا کر کے, اگر حکومت نے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے ان کو, اچھا پھر ایک بات کی گئی کہ جناب کو ثبوت ہے کہ کسی ایم این اے کے, بھئی وہ ممبر پارلیمنٹ ہے جو بھی ایم این اے کو بات کر رہا ہے, وہ 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کے ایوان کے اندر آیا, اور ظاہر ہے ان کے پاس اپنے سالڈ ایویڈنسز موجود ہوں گے. ہم کو انویسٹیگیٹو کو نہیں ہے ایجنسی کہ ہمیں اگر ایک آدمی نے, ہمارے آنریبل ممبر نے کو بات کہی تو ہم پہلے اس جگہ پر پہنچیں,
پھر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, پھر وہاں پر جناب ہم افراد کو پن پوائنٹ کریں. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مثلاً ہمارے MNA مقداد بلوچ صاحب مس ہیں, اس کو کس نے تلاش کر کے دینا ہے؟ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے. مثلاً زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو کل اٹھایا گیا, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو, وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کس نے کرنا ہے کہ وہ کہاں گئیں, ان کو کس نے اٹھایا؟ وہ ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے, حکومتی ایجنسیز نے کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جن MNAs کو اپروچ کیا گیا, ان کے پاس بہت سارے MNAs کے پاس کچھ MNAs کو نون لیگ کے لوگوں نے اپروچ کیا, اتنے پیسے دیتے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں. تو اگر آپ نے ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کے آنی ہے تو بھائی جان اس پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں, اس پارلیمنٹ سے تمام لوگوں کو رخصت کر دیں. آپ کاغذوں کے اوپر بندوں کے نام لکھیں اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس 224 یہ پرچیاں موجود ہیں اور یہ پرچیاں ہم نے سیٹوں کے اوپر رکھ دی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے. آخر میں میری تمام پاکستانیوں سے, تمام طبقات فکر سے ایک پرزور اپیل ہے. طریقے تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی ابھی راجہ صاحب بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, اسد کیسر صاحب گفتگو کر چکے ہیں, اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑی دیر تک اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ کل پوری قوم احتجاج کے لیے باہر نکلے. اپنا آپ احتجاج, پرامن احتجاج رجسٹرڈ کروائیں تاکہ پتہ لگے کہ موجودہ حکومت کی فسطائیت, موجودہ حکومت کا ظلم و ستم, ہم اس کے آگے سرنگو نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم رجسٹ کرتے رہیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جب عوام بیدار ہوتی ہے تو پھر فیصلے عوام کے ہوتے ہیں, پھر خواص کے فیصلے نہیں ہوتے. اس مرتبہ بھی فیصلہ انشاءاللہ عوام کا ہوگا. اب میں راجہ صاحب سے یہ بتائیے گا کہ کل جو احتجاج اناؤنس کیا ہے اس کو کون سا لیڈر لیڈ کرے گا یا عوام خود ہی لیڈ کرے گا؟ سر اس میں دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, ڈویژن لیول کے اوپر اور ریجن لیول کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہیں اس کے اندر جو پارٹیوں کے عہدیداران ہوں گے, تمام اتحادی جماعتوں کے, وہ اس میں شامل ہوں گے. اس کے اندر جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, جو اس میں MPs ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. MNAs اور سینیٹرز اپنی خواہش کے باوجود اس میں شریک نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو بھی MNA کسی چیز جگہ پر شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے پھر اس کا پتہ نہیں ملتا. اسلام آباد میں کون لیڈ کرے گا؟ اسلام آباد ظاہر ہے جو اسلام آباد کی تنظیم ہے وہ, اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر. جی تھینک یو. اللہ جی باتیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف